اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اسلام آباد کے اندر پولیس گردی کا واقعہ اور اس کے بعد مچھ بلوچستان کے اندر جو ایک کربلا کا منظر پیش کیا گیا، اور وہاں پہ مزدوری کرنے والے اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنی فیملیز کا پیٹ پالنے والے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کی داستان رقم کی گئی۔ آج اس سلسلے میں میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب راجہ محمد اسلم صاحب، اور آئیے چلتے ہیں راجہ اسلم صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی راجہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور مصروفیت کے دنوں میں سے ٹائم نکال کے آپ یہاں پر تشریف لائے۔ یہ بتائیے کہ یہ کیا آخر ہوگا، کیا بڑے اچھے حالات، دہشت گردی بھی کنٹرول میں آ گئی تھی اور معاملات جو ہے وہ بڑے بہتری کی طرف جا رہے تھے، اچانک کیا ہوا کہ ایک نہیں 10 11 لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے، لاشیں سڑک پر پڑی ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے راجہ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے بلوچستان کے اندر آج سے نہیں، بہت پہلے سے چل رہی ہے، لیکن یہ کم ہونے کی بجائے اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو راج جو ہے وہ فل جو ہے وہ ان ایکشن ہے، اور ہماری جو لا انفورسمنٹ جو ہے وہ ایجنسی ہے، میرے خیال میں وہ جتنا اس کو کام کرنا چاہیے اس احسن طریقے سے اس کو کام پورا نہیں کر رہی۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دہشت گرد آئیں اور وہ اتنے سارے لوگوں کو جناب اپنا قتل کر کے شہید کر کے چلے جائیں، اور ان کا کوئی جو ہے وہ ان کا کوئی پیچھا نہ کیا جا سکے یا ان کو پکڑا نہ جا سکے، اور اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی روک تھام جو ہے وہ نہ کی جا سکے۔ سب سے پہلے تو جیسے یہ دہشت گرد ہوئی اور صرف حکومت کی طرف سے جو جیسے ہوتا ہے کام روٹین کے مطابق بیانات آنے شروع ہو جاتے ہیں منسٹرز کے، ان کے اسپوکس پرسن کے، کہ جناب ہم مجرموں کو کیف کردار تک پہنچائیں گے، ہم جناب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹائیں فش، ہوتا کچھ بھی نہیں، بس خالی بیانات دے کے وہ اپنا فرض پورا کرتے ہیں کہ جی بس حکومت کا فرض پورا ہو گیا ہے، وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اپنے نمبر بنا کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ پرائم منسٹر صاحب اس کو خود آتے، جیسے کہ وہ لوگ ابھی تک وہ ویلا مچا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہمارے پاس آئیں اور آ کے ہمارا جو دکھ ہے وہ سنیں اور ہمارے دکھ کو سمجھیں، اور آئندہ کے لیے ہمیں یقین دہانی کرائیں کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ کیا پرائم منسٹر گئے وہاں؟ جی پرائم منسٹر ابھی تک تو نہیں گئے، میری اطلاع کے مطابق ابھی تک پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ابھی تک نہیں گئے، لیکن ان کو جانا چاہیے، ان کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے۔ ان کے ینگ جو ہے وہ بچے جو ہیں ان کے، اور غریبوں کے بچے، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہی بیوروکریسی کے بچے ہوتے، امیروں کے یہ صنعت کار جو ہیں ان کے بچے ہوتے، یا ہماری جو سول سوسائٹی میں سے کوئی بہت اعلیٰ مقام والوں کے بچے ہوتے، یا ہمارے سیاستدانوں کے بچے ہوتے، یا ہمارے آرمی کے بچے ہوتے، تو کیا اس طرح ہوتا؟ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا آرمی کا واقعہ ہوا تھا، تو کیا ہوا تھا، پورا آرمی پوری حرکت میں آ گئی تھی، کوہرام مچ گیا تھا۔ تو اب بھی اسی طرح یہ غریبوں کے بچے ہیں، تو اس کو مطلب ان کو لاوارث چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، یہ بھی ہماری طرح جو ہے وہ ان کے جذبات ہیں، ان کے احساسات ہیں۔ کیا ہوا، وہ غربت میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ غربت میں رہ کے بھی وہ کام کر رہے ہیں، کام کرتے ان کو مارا گیا ہے۔ تو خدا کا خوف کھاؤ، کچھ جو ہے وہ ان کی مزاج پرسی کے لیے ان کو تفل تسلی دینے کے لیے چلے جاؤ یار، چلو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کی تفل تسلی کے لیے چلے جاؤ کہ جناب یہ جو ہے ہم آپ کے لیے آگے ہیں، اور آئندہ سے ہم کوشش کریں گے ایسے واقعات نہ ہو۔ یہ پرائم منسٹر کا فرض ہے کہ وہ وہاں جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا آپ سے پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی حکومت کی کارکردگی پہ، جی تب سے لے کر اب تک حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہے، لا اینڈ آرڈر جس کی آپ بات کر چکے ہیں وہ کسی کے قابو میں نہیں۔ کیا ہوگا؟ راجہ صاحب بڑا دکھ ہوتا ہے، ایک تو ادھر ہمارے بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، ایک پولیس گردی نہیں جا رہی۔ یہ دیکھیں اسلام آباد کے اندر کیا واقعہ ہوا ہے، ایک بالکل نوجوان بے گناہ بچے کو جناب انہوں نے گولیاں باہر سے نکال کے مارا، اور پتہ نہیں اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں جی ہم نے تو آپ کو پتہ ہے کتنی گولیاں ماری گئی ہیں؟ 21 سنا ہے میں نے، اس کو گولیاں جو ہے اس کے اوپر چلائی گئی ہیں۔
گولی مارنی ایک ہی کافی ہوتی ہے اگر کسی کو گولی ماری جائے. اب تو یہ شیر صاحب کا امتحان ہے، وزیر داخلہ بنے ہیں، اور میں نے تو کچھ اس کے بارے میں جو مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ وہ کیبنٹ کے اندر جو انہوں نے تھوڑا سا یہ بیان دیا ہے اس طرح کا کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ جس کے گھر سے کوئی لاش اٹھتی ہے، جس کے گھر سے ایک جوان بچہ کی لاش اٹھتی ہے، یا اس کے گھر سے کوئی چلا جاتا ہے، تو اس کے گھر والوں کے اوپر جو گزرتی ہے وہ ہم اور آپ اور شیخ صاحب اس کو نہ تو وہ اپنے جذبات کو ایکسپریس کر سکتے ہیں اور نہ ہی بتا سکتے ہیں. تو شیخ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ کائنڈلی، آپ تو عوامی نمائندے ہیں، آپ تو عوام کی بات کرنے والے ہیں، آپ تو ریڈیو کے اوپر جا کے وہ پھجے وہ پھائے اور وہ نہاریاں کھاتے ہیں. تو وہ تو ایک ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اصل وقت اب آپ کا امتحان ہے، اس کیس کو سیریس لیں اور اس کو یہ پولیس گردی جو ہے اس کو ختم کریں. اب آپ وزیر داخلہ ہیں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا منصب دے دیا ہے، تو اب آپ کا فرض ہے کہ اس قوم کو اس پولیس گردی سے اور دہشت گردی سے نجات دلائیں. جتنا عرصہ بریگیڈیئر صاحب رہے وزیر داخلہ، میرا نہیں خیال کوئی اس قسم کا واقعہ میری یادداشت میں نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا ہو. شیخ صاحب کو چارج لیے ہوئے ابھی مہینہ نہیں ہوا، پولیس گردی بھی شروع ہو گئی ہے، یہ دہشت گردی بھی شروع ہو گئی ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ لوٹ مار کا سامان جو ہے وہ چل رہا ہے. اصل میں رایا صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو اس وقت جو پریشر ہے نا وہ اندرونی سے زیادہ بیرونی بھی ہے. سی پیک کا معاملہ ہے، یہ آپ کو بلوچستان میں کیوں ایسے حالات جو نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قوتیں، وہ طاقتیں نہیں چاہتی کہ سی پیک بنے، اور انہوں نے جو اسپیشلی جو رہا ہے، انہوں نے جو یہاں پہ اپنے سیل ہیں بلوچستان کے اندر، وہ تو بہت پہلے سے ایکٹیو ہے اور وہ تھوڑا بہت کام جو کرتے رہتے ہیں، لیکن اب انہوں نے وہ تھوڑا سا اس کے اندر وہ تیزی لے آئے ہیں، اس میں سے تیزی لے آئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو اپوزیشن جو پارٹی ہیں وہ ان کے بیانیاں جو ہے وہ اس کے ساتھ مل گئی ہیں. اس وجہ سے یہ زیادہ کام ہو رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کے بیان دیکھ لیں آپ، وہ انڈیا کی زبان بول رہا ہے، وہ کہتا ہے یعنی اس وقت جو ہماری قوم کو متحد ہونا چاہیے، یونائٹڈ ہونا چاہیے، یونائٹ ہونا چاہیے. تو مولانا صاحب کو سزا کون دے گا؟ میں نے آپ نے تو نہیں دینی. دیکھیں یہ حکومت کا کام ہے. دیکھیں نا، یہی تو بات ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب تک ایک قانون نہیں ہوتا سب کے لیے، اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ ایک قانون جو غریب کے لیے علیحدہ ہے اور امیر کے لیے علیحدہ ہے، تو ایک طاقتور کے لیے وہی قانون علیحدہ ہے اور کمزور کے لیے وہی قانون علیحدہ ہے. تو ہم نہ تو کبھی کہتے ہیں نا کہ جو ظلم کے اوپر جو معاشرہ ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا. خان صاحب تو اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ قانون سب کے لیے ایک ہوگا. اب خان صاحب جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا تجزیہ ہے، جو میں نے انالیسس کیا ہے، وہ یہی ہے کہ خان صاحب کے پاس اتنی پاور نہیں ہے. وہ بھی مافیا جو اتنا مضبوط ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ 30-40 سالوں سے انہوں نے مافیا اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ابھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے، یعنی جب وہ چاہتے ہیں چینی کے ریٹ بڑھاتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں آٹے کے ریٹ بڑھاتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں یعنی. اور میں نے یہ بھی سنا ہے، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یعنی یہ جو ہمارے اندر کے لوگ ہیں وہ خود اس قسم کے واقعات جو ہیں پولیس کے ذریعے کرواتے ہیں تاکہ ملک کے اندر ایک اس پہ انارکی کی فضا پیدا ہو اور یہ حکومت جو ہے وہ اس کو گرایا جا سکے. تو یہ سارے جو فیکٹر ہیں وہ کام کر رہے ہیں. مافیا جو ہے وہ پوری طرح ایکٹیو ہیں، اور اس کے ساتھ پھر جب آپ حاکم ہوتے ہیں، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں، تو اختیارات تو سارے آپ کے پاس ہیں. ان کو اگر کسی ایک بندے کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کو سزا دی جائے، تو باقی تو خود درست ہو جائیں گے. ڈنڈا پیر ہے اس قوم کا، ڈنڈا پھیرا جائے گا سارے. اب دیکھیں نا، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ یعنی سر عام، یعنی وہ ایک سٹیج کے اوپر آ کے فوج کو برا بلا کہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہتے ہیں، حکومت کو لٹکارتے ہیں، وہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں. تو ان کے خلاف غداری کا پرچہ کیا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی باتیں میں کروں تو میرا کیا حال ہوگا. مجھے تو یہ سر عام پھانسی دے دیں گے، بلکہ وہاں ہو سکتا ہے مجھے یہیں سے اٹھوا کے لے جائے. تو وہاں وہ بندہ ان کے آنکھوں کے سامنے آ کے للکار رہا ہے اور کوئی ایکشن نہیں ہے. نیب کا انہوں نے نوٹس بھیجا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ نیب کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے نوٹس بھیج دے، یا میں ان کی کیا ضرورت ہے مجھے بلا سکے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی حکومت کی اتنی بھی ریٹ نہیں ہے کہ وہ جناب اس کو قابو کر سکے. یہ کیسا مطلب، یہ کیسی حکومت ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی جو ایک مولوی کو کنٹرول نہیں کر سکتی.
چند مدرسے جو ہیں وہ جو اس کے پاس ہے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی. یہ کیسی حکومت ہے؟ رینجرز بھیجیں، دیکھیں کیسے کنٹرول ہوتی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. پاور یعنی پاور یوز کیوں نہیں کرتی؟ پاور یوز کرے اور اس قسم کے جو بیانات دیتے ہیں ان کو گرفتار کرے. اب تو جیسے یہ انہوں نے کہا ہے شیخ صاحب نے کہ جی 72 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ کوئی فوج کے خلاف بولے گا تو ہم اس کے جو ہے وہ کیس اس کا مقدمہ درج کریں گے. تو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمان. نہیں میں وہی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اس کے بعد بھی انہوں نے کہا شیخ صاحب کو للکارا ہے. انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ کرو میرے اوپر کیس اور آپ 72 گھنٹے کیا آپ 72 گھنٹوں سے پہلے گھر چلے جاؤ گے. یعنی اس سے بڑی تھریٹ کیا ہو سکتی ہے وزیر داخلہ کو؟ تو پھر وزیر داخلہ کسی غریب کے بچے کے قتل کا کیوں مقدمہ درست کریں؟ بس یہی تو حکومت کی رٹ جو ہے نا وہ قائم ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان کی حکومت کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اور مافیا جو وہ اتنا مضبوط ہے تو یہ عمران خان صاحب آپ نے اگر آپ دیکھیں نا آپ ماشاء اللہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں تو یہ آپ نے ہی کرنا ہے اور کسی نے نہیں آگے کرنا. اپنی حکومت کی رٹ کو قائم کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ حکومت کی رٹ کیا ہوتی ہے. ناظرین آج کی گفتگو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. راجہ اسلم کو راجہ تاثیر کو اجازت دیجیے. جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.